وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صدق الله العلي العظيم. درود شریف محبت کا ساتھ صدر گرامی حضرات، واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، مختلف دینی مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران، کارکنان، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین راستے کا انتخاب کرنے والے علاقہ حجن کے غیور، بہادر، باوفا نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ پھر ایک مرتبہ آج آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اپنے بھائی بھی اور اپنے بزرگ بھی، اپنی جماعت کے ذمہ دار بھی، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کا، جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، ان کی ٹیم کے دیگر تمام ذمہ داران کا، جنہوں نے مجھے باضابطہ دعوت دے کر، میں عمرے پہ جا رہا تھا تو مولانا عبد الرحمن صاحب فرما رہے تھے آپ نے حجن کا جلسہ بھولنا نہیں ہے، اور مجھے وہاں بھی مختلف ذرائع سے پیغام مل رہے تھے کہ آپ نے حجن کے جلسے میں ہر حالت میں پہنچنا ہے،
اور ابھی آپ کو مولانا اشرف حسینی صاحب نے بتایا اس مسلسل سفر کے بعد میں فیصل آباد سے اسلام آباد اور اسلام آباد میں کل ہونے والا تاریخ ساز پروگرام آپ نے ضرور لائیو دیکھا ہوگا اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہوگا۔ فارغ ہو کر کے آج صبح میں گھر میں پہنچا تھا، میں سوچ رہا تھا موسم خراب ہے، مجھے اجازت مل جائے گی۔ بڑی درخواستیں کی، بڑا میں نے موسم کا واسطہ دیا، مگر مولانا عبد الرحمان صاحب نے میری بات نہ مانی۔ یہ مجھے فرما رہے تھے کہ ادھر موسم ٹھیک ہے، میں ادھر برستی بارش دیکھ رہا تھا۔ اب میں ان کی کرامت ہی سمجھتا ہوں کہ میں کمالیہ سے چلا اور آپ کا یہ موٹر وے کا یہ مین روڈ جو فیصل آباد سے مین موٹر وے پہ آتا ہے، وہاں تک مسلسل بارش، اور آپ کی طرف میرا رخ ہوا تو ادھر بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مولانا عبد الرحمان کی کرامت ہے جو وہاں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہا ہوگا، اللہ ادھر برساتا رہے اور ادھر آج کسی اور کو برسنے دے۔ برس کر کے چلے گئے قائد پنجاب اور برس کر کے چلے گئے مولانا عبد الجبار حیدری صاحب۔ دیگر حضرات نے آپ کے سامنے اپنے اپنے انداز میں برسات کی ہوگی اور آپ بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، مجھے اس کا بھی لحاظ ہے اور اگلے پروگراموں کا بھی لحاظ ہے۔ کوشش کروں گا کم وقت میں جلدی زیادہ باتیں کر لوں۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرتے۔ جزاک اللہ۔ میں آغاز کر رہا ہوں، شاید عنوان پیغمبر انقلاب ہے۔ عنوان پیغمبر انقلاب ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں جو میں نے کل پروگرام کیا وہ بھی ایک انقلاب تھا، اس لیے کہ کبھی ہمارے قریب دوسری جماعتوں کے لوگ آیا نہیں کرتے تھے۔ کل آپ نے انقلاب دیکھ لیا، میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف دیوبندی بھی بیٹھے تھے، بریلوی بھی بیٹھے تھے، اہل حدیث بھی بیٹھے تھے، دوسری جماعتوں کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں بھی کہا، میں یہاں بھی کہتا ہوں، یہ انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انقلاب کا معنی تبدیلی ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ہاتھ ملانا ہم سے پسند نہیں کیا کرتا تھا، کبھی ہمارے سٹیج پہ آنے سے ڈرا کرتے تھے، کبھی ہمارا نام لے کر کے خوف اور ڈرایا جایا کرتا تھا۔ آپ نے کل اسلام آباد میں دیکھا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث میری دعوت کے اوپر جو میں حق نواز صاحب اعظم طارق ضیاء الرحمن علی شیر حیدری کا جانشین اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، میں نے ان کی نسبت سے جس کو دعوت تھی سر کے بل چل کر کے بھی آیا اور آ کر کے اس نے شکریہ بھی ادا کر دیا۔ انقلاب ہے یا نہیں ہے؟ وہ طبقہ کہتا ہے یہ عنوان اس لیے رکھا جاتا ہے، وہ دوسرا طبقہ کہتا ہے نبی آیا تھا انقلاب نہیں آیا تھا، انقلاب آیا نہ ہوتا میں بھی حرمین شریفین سے ہو کر کے آیا ہوں۔ آپ میں سے جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا یا آپ کا کوئی ملنے والا وہاں ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کئی ملکوں کے جہاز جا نہیں سکتے تھے، کئی ملکوں میں جنگ لگی ہوئی تھی، جس
جس کی وجہ سے لوگ جا نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود 3 4 میل تک حرم سے باہر جا کر کے نمازیوں کی قطاریں ہوتی تھی، جانے کا راستہ نہیں ملا۔ کبھی وہ دور تھا، کبھی یہ دور بھی آیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ قرآن پاک نے فتح کی خبر سنائی، اور خبر سنا کر کے کیا کہا تھا؟ پہلے جب نبی اکیلے تھے، دوسرے دن ایک آیا تھا جسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ایک آیا تھا تو ایک اور ایک مل جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے؟ صدیق اکبر کے آنے سے کتنے ہو گئے؟ 2 کیوں بولتے ہو جب تم لکھتے ہو ایک، پھر 7 ایک کتنے بن جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے صدیق اکبر کے آنے سے کتنے بن گئے تھے؟ 11 بن گئے تھے۔ انقلاب آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 7واں، 10واں، 20واں، 30واں، 39 لوگوں نے نبی کا جب کلمہ پڑھ لیا تو نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر کے کہا، اللہ مجھے اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تیرا دیا ہوا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے مجھے خطاب کا بیٹا چاہیے۔ نبی نے رات کو مانگا، صبح کو خطاب کا بیٹا نبی کے قدموں میں بیٹھا۔ انقلاب ہے یا نہیں ہے؟ انقلاب اسی کا معنی ہوتا ہے تبدیلی آ جائے۔ ایک دن پہلے وہ تلوار لے کر کے پھر رہا تھا کہ نبوت کا سر قلم کر کے دکھاؤں گا۔ نبی نے نبوت والے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا دی ہے، دعا قبول ہو گئی۔ وہ نبی کی گردن اڑانے والا آ کر کے کیا کہتا ہے؟ حضور سر لینے کے لیے آیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ تبدیلی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ میں جلدی میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے اعلان کیا تھا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دو، دنیا کو بتاؤ خطاب کے بیٹے عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی سے کہا آج کے بعد نماز یہاں نہیں ہوگی، نماز بیت اللہ میں ہوگی، باہر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تیری برادری مجھے جانے نہیں دیتی، کہا برادری کو بتا دو عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے آنے سے بھی اگر تبدیلی نہیں آتی تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے پیغمبر بھی انقلابی تھا، پیغمبر کی جماعت بھی انقلابی تھی، نبی نے بھی انقلاب برپا کر دیا تھا، نبی کے صحابہ نے بھی انقلاب برپا کر دیا، تلوار لے کر کے چل پڑے۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا او مکے کے لوگوں کانوں کے دریچے کھول کر کے سنو، عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، انقلاب آ گیا ہے۔ خیال کرنے لگا اور جس کا جی چاہتا ہے وہ عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ یہ اعلان کیا تھا، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ کی وساطت سے دنیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر کی تلوار کا مقابلے کے لیے کوئی نکلا تھا؟ انقلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ میرے بھائی میں بھی وہیں سے آ رہا تھا، میں جملہ ایک بولتا ہوں ذرا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب نیک آدمی ہیں، یہ بھی جاتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے رہتے ہیں۔ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہاں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ مولانا صاحب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، عمر تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں۔ عمر عمرے کے لیے جا
रहा था, मेरा जुमला सुनना, उम्रे के लिए जा रहा था, नबी को खबर मिली, गुलाम करके कहा उमर वहां जाकर के अपने भाई मोहम्मद को अपनी दुआओं में याद रखना। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। आज पंजाब को देखो जोश आ गया, फिर आ गया। ये भी एक इनकलाब है। कोई खतीब जाने के बाद आता नहीं है, ये जाने के बाद आना ये भी इनकलाब है या नहीं है? आप इनकलाब को मानने वाले हैं, मानते हो या नहीं मानते? मैंने जुमला बोला, मैं फिर बोल रहा हूँ, जरा आपके ईमान को ताजा करने के लिए हुजूर ने, नबी ने हजरत उमर को कहा उमर वहां जाकर के अपने भाई मोहम्मद को अपनी दुआओं में याद रखना। उमर को लाखों करोड़ों सलाम हो। हजरत उमर फरमाया करते थे मुझे दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की सल्तनतें, दुनिया की दौलतें कोई ला करके मेरे कदमों में रख दे, मैं पाँव की ठोकर मार करके उड़ा दूंगा। मैं कहूँगा हुकूमतों, सल्तनतों, दुआओं के दौलत के मुकाबले में नबी का ये जुमला जब मैं याद करता हूँ, तड़प जाता हूँ। मुझे हुजूर फरमाते हैं उमर अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। ऐसे थोड़े उनके नाम पर कुर्बान को ये जो अभी रशीदी पढ़ रहा था, ये कोई पागलों की कौन थी? 12,000 लोग जो ज़िबा हो गए, वे यूं ही ज़िबा हो गए। मौसम खराब है, शहर नहीं है, देहात है, रात के 12 बजे हुए हैं। ये कौम फिर बैठी हुई है, ये क्यों बैठी हुई है? ये उन हजरात सहाबा किराम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन्होंने नबी की आवाज पे लब्बैक कहते हुए घर छोड़ा था, बीवी को छोड़ा था, बच्चों को छोड़ा था, तख्तों पे लटक गए थे, जुल्म जबर को बर्दाश्त किया था, खोलते हुए तेल के कराहों में छलाके लगा गए थे। कहा था हुजूर सबको छोड़ा जा सकता है, आपको नहीं छोड़ा जा सकता। आज ये कौन है उनके नाम के ऊपर फिदा होने के लिए तैयार बैठे? शाने सहाबा, मकामे सहाबा, शुहदाए नमूसे सहाबा, शुहदाए नमूसे सहाबा। मेरे भाइयों, मैं तफसील में जाने की बजाय मैं जहां से आ रहा हूं वहां पर हालात उस दौर के काफिरों की हमेशा आदत ये है हक वालों को तंग करते हैं। काफिरों की आदत है, हमारी क्या ऐसी है, नबी को करते थे, नबी के घेरे तंग करते थे। नबी के कत्ल के इरादे से 200 काफिर इकट्ठा होकर के नबी के घर का मुहासरा किया करता था। उस दौर का काफिर भी हक को मिटाने के लिए मैदान में रहता था। इस दौर का काफिर भी हक वालों को रास्ते जाने के लिए मुकाबले के लिए तैयार रहता है। अल्लाह का निज़ाम है, उस दौर वाला भी नाकाम हुआ, इस दौर वाला भी नाकाम हुआ। नबी निकले, घर से निकले, तवज्जो है, रात को घर से निकले, अली उल मुर्तज़ा को घर दे दिया, बिस्तर भी दे दिया, और चल करके कहाँ गए? बोलो जरा जल्दी जल्दी। नबी अपने घर से निकल कर कहाँ गए? इधर वहां चले गए, उस तफसील में भी नहीं जाता। रात को गए, दरवाजे पे हाथ मारा, सिद्दीक़ अकबर ने दरवाजा खोल दिया और खोलते ही क्या कहा? अल्लाह के रसूल रात के अंधेरे में आपका दुश्मन आपके खून के प्यासे फिरते हैं,
आप क्यों आए? मुझे हुक्म फरमाते सर के पल जल करके आ जाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर मैं तेरे दरवाजे पे अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे रब ने तेरे दरवाजे। पाकिस्तान के मलंगो, तो हमसे न लड़ो, उस रब से जा करके लड़ो जिसने मोहम्मद को सिद्दीक के दरबार में और जा करके लड़ो। जरा दो चार टकरे मारो, तुम्हें मजा भी आएगा, पता भी चल जाएगा। हमने नहीं भेजा था, हक नवाज इसार जियाउर रहमान आदम तारक अली शेर हैदरी ने करके नहीं दिया था, रब ने भेजा था। और वहां जाकर के कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अबू बकर मुझे रब ने तेरे दरवाजे पे भेजा है। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नजर नजर। मैं उन्वान को सामने रखते हुए आना चाहता हूँ। कार में चले गए वो भी छोड़ लेता हूँ। कार से निकल रहे थे और उस दौर का काफिर ऐलान कर रहा था, जो हुजूर और अबू बकर को पकड़ करके लाए उसको इनाम में 100 ऊंट मिलेगा। पैसे भी देते थे, पैसों के लालच देकर के कहा जो नबी और अबू बकर को लेकर के आएगा 100 ऊंट इनाम में दिया जाएगा। बहुत सालों ने घोड़े तैयार किए। एक तैयारी करने वाला जिसका दुनिया में नाम सुराका बिन मालिक है, उसने भी एक बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा तैयार किया, हाथ में तलवार ली, नेजा लिया और लेकर के दौड़ाया। दौड़ाते दौड़ाते जब नबी के करीब आया, अबू बकर ने देखा तो नबी से कहा अल्लाह के रसूल दुश्मन आ गया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुश्मन अभी आया है, अल्लाह हमारे साथ है। जहाँ अल्लाह साथ होता है कोई माल भी क्या कर सकता है। मैं यूं कहा वो नबी के करीब गया, जिस घोड़े पे सवार था रब के हुक्म से वो घोड़ा जमीन में दंसा दिया गया। ऐसे ही है उलमा इकराम, ठीक कह रहा हूँ, घोड़ा जमीन में दंसा दिया गया। अब उसको पता चला निकल नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, आगे जा नहीं सकता। जोर जोर लगाया, घोड़ा निकला, फिर बैठा, फिर दौड़ाया, फिर दौड़ा करके जब नबी के करीब गया तो रब ने उस घोड़े को सुराका बिन मालिक समेत जमीन में दंसा दिया। जब जमीन में दंसा दिया, इसी वजह से घोड़े वाला उस दिन से जमीन से नाराज है, सजदा जमीन पे नहीं करता। बिल्कुल सही है, माशाअल्लाह। लुधियानवी लुधियानवी मैं बात कर रहा हूँ, बात नहीं है वरना मैं और तरह भी कर। अभी जरा थोड़ी सी जरूरत है मुल्क को, इसलिए मुल्क भी हमारा है। धनुष किया तो साथ ही हाथ उठा करके अल्लाह के नबी से कहा मुझे पनाह दे दो, मैं माफी भी मांगता हूँ और किसी को बताऊंगा भी नहीं। जब सुराका ने ये कहा माफी दे दो, पनाह मांगना चाहता हूँ, यारो हुज्जन के मुसलमानों, उस नबी की अजमतों, रफ़तों, बुलंदियों को, हौसलों को सलाम पेश करते हैं। जो दुश्मन हमला करने के लिए आया था वो जमीन में दंसा हुआ था, निकल करके माफी मांग रहा था। रहमत वाले नबी ने कहा सुराका उस वक्त को याद कर जब तेरे हाथ में फारस के बादशाहों के हाथों में पहने हुए सोने के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। फारस की बात की है, यही ईरान है, फारस यही था, उस वक्त भी यही था, आज भी यही है। इसका मतलब है शुरू से काम इसके यही है। क्या फरमाया
کہ فارس کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے سونے کے کنگن سراقہ تیرے ہاتھ میں. یہ کیا کہہ دیا؟ یہ تو معافی مانگ رہا تھا. اس کو کہنا تھا جو میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کو کہا جا رہا ہے تیرے ہاتھوں میں بادشاہوں کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. جب یہ کہا بات یہ ہو گئی. اللہ کے نبی دنیا سے وفات پا گئے. صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، وہ بھی دنیا سے انتقال فرما گئے. اور دور فاروق اعظم کا آیا. فاروق اعظم کے دور میں اس ایران کو فاروق اعظم کے لشکروں نے جا کر کے فتح کیا تھا. اور فتح کرنے کے بعد جب وہاں سے مال غنیمت لیا تھا، اس مال غنیمت میں جہاں باقی سامان تھے وہیں پر کیسر و کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے سونے کے کنگن دیا. نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نبی کی زبان سے نکلا تھا، غلط ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. جب وہ کنگن سامنے آئے حضرت عمر کی نظر پڑی. بتایا گیا یہ وہ ہے جو کیسر و کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے، رو پڑے. رو کر کے کہا اللہ تو نے ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کر دیا. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ اینا سراقہ، لاؤ سراقہ کو تلاش کر کے لاؤ، نبی کی بات کو پورا کر دیا. تلاش کر کے لایا گیا. جب لایا گیا تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ وہاں بھی یوں نہیں کہا کہ میں ہوں کچھ، یوں نہیں کہا. امیر المومنین نے سراقہ کو سامنے کیا، کنگن ہاتھ میں لیے، اس کے